السلام علیکم پاکستانیوں، کیسے ہیں؟ امید ہیں آپ ٹھیک ہوں گے اور پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہوں گے۔ میں ہوں سید ابوبکر بخاری۔ سال 2023 کے ایک پہلے ویلاگ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ملکی سیاسی معاملات کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے پچھلے 1.5 مہینے سے، جب سے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کی چین آف کمانڈ ہوئی ہے۔ اس کے بعد سے توپوں کا ایک بہت بڑا رخ جو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف ہو چکا ہے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ بھی اپنے تئیں کسی نہ کسی لیول کے اوپر جواب جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ بطور آرمی چیف ابھی ریٹائر ہوئے ہیں، تو عوام کے سامنے شاید وہ فوری طور پہ آنا نہیں چاہتے، یا وہ 2 سال کی جو ان کے اوپر قدغن ہے اس کی وجہ سے وہ ٹی وی کے اوپر خود نہیں آ رہے، لیکن مختلف لوگوں کے ذریعے سے وہ کالم لکھوا کر یا بتا کر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ عمران خان نے ایک طرح کی ایک جنگ شروع کر کے رکھی ہوئی ہے، نہ صرف پی ڈی ایم کے ساتھ بلکہ ایک پرانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی۔ اس کے 2-3 وجوہات ہو سکتے ہیں، جن میں ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو یہ پیغام دینا ہے کہ آپ برائے مہربانی اپنی جو سمت ہے وہ بہتر رکھیے، وگرنہ یہ توپوں کا رخ آپ کی طرف ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے امکانات کم ہیں، کیونکہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس کا جو نام لینا ہے یا اس کو نام لے کر پکارنا یا اس کو ایک طرح سے مخاطب کرنا سیاستدانوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا جلدی ریوائنڈ کرتے ہیں۔ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے انفارچونیٹلی اس نے بہت کچھ سیکھا نہیں ہے 1947 سے لے کر آج تک۔ لیاقت علی خان شہید ہوئے ہیں، لیاقت علی خان کے شہید ہونے کے بعد جو وزیر اعظم آتے ہیں ان کو گورنر جنرل جو ہے وہ تقریباً 2 سال کے بعد ہی برطرف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور وزیر اعظم اس طریقے سے کر کے جنرل اسکندر مرزا جو ہے وہ آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایوب خان مارشل لا امپوز کر دیتے ہیں۔ ایوب خان مارشل لا امپوز کرنے کے بعد جنرل یحییٰ خان کو دے دیتے ہیں۔ جنرل یحییٰ خان جو ہے وہ بھی مارشل لا امپوز کر کے رکھتے ہیں، اور ملک کے اندر ایک فری اینڈ فیئر الیکشن تو ضرور کنڈکٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے کے اندر جو چینج آف رجیم ہونا ہے، کیونکہ ایک پاور کی جو منتقلی ہے وہ کرنے کے اندر ناکام ہوتے ہیں۔ پاکستان ٹوٹتا ہے 1971 کے اندر شیخ مجیب الرحمان کو حکومت نہ ملنے کی وجہ سے، اور اس کے نتیجے کے اندر پاکستان 2 لخت ہو جاتا ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پھر بھی کچھ نہیں سیکھتی۔ اس کے بعد 1977 کے اندر دوبارہ مارشل لا امپوز کر دیا جاتا ہے، اور 1979 کے اندر بھٹو کو ہینگ کر دیا جاتا ہے، پھانسی دے دی جاتی ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پھر بھی نہیں سیکھتی۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پھر دوبارہ اپنی نرسری کے اندر سیاستدانوں کو تیار کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ نواز شریف کو تیار کیا جاتا ہے فوج کی نرسری کے اندر، اور لانچ کیا جاتا ہے، چیف منسٹر آف پنجاب بنایا جاتا ہے، سب سے بڑے صوبے کا چیف منسٹر بنا کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ضیاء الحق کا طیارہ کریش ہوتا ہے، آپ کی اسٹیبلشمنٹ پھر بھی نہیں سیکھتی۔ 88 کے اندر اسلامی جمہوری اتحاد بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ بے نظیر کو شکست دینے کے لیے یہ سارا کا سارا کام کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پھر بھی نہیں سیکھتی۔ 1990 کے اندر بریف کیس جو ہے وہ چلائے جاتے ہیں، آئی ایس آئی پیسے بانٹتی ہے، سب ایک کو اکٹھا کرتے ہیں پیپلز پارٹی مخالف جماعتوں کو، نواز شریف منتخب ہو جاتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ پھر بھی نہیں سیکھتی، کیونکہ 2 سال پہلے بے نظیر کی حکومت کو جس طریقے سے چلتا کیا جاتا ہے 1993 میں نواز شریف کو بھی چلتا کیا جاتا ہے۔ 1996 میں بے نظیر کی ایک اور حکومت کو چلتا کیا جاتا ہے۔ 1999 کے اندر نواز شریف کی 2/3 میجورٹی کی حکومت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ہماری پھر بھی نہیں سیکھتی۔ اسٹیبلشمنٹ ہماری یہ سمجھتی ہے کہ جس طرح سے ایوب خان کی جو کنونشنل مسلم لیگ تھی، یا ضیاء الحق نے جس طریقے سے غیر جماعتی انتخابات کرا دیے تھے اور اس نے اپنی حکومت کو تھوڑا سا دوام بخش دیا تھا، تو پرویز مشرف کی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ نواز لیگ کو توڑا جائے، نئی جماعت بنائی جائے، قاف لیگ بنائی جاتی ہے، اس میں سے ایک وزیر اعظم منتخب کیا جاتا ہے جو کہ آبویسلی ایک کٹ پتلی ہوتی ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ پھر بھی نہیں سیکھتی۔ 9/11 ہوتا ہے، نہیں تو یہ جو پرویز مشرف کی حکومت ہے اس کے غبارے سے ہوا نکل چکی تھی۔ 9/11 ہوا جس کا سب سے بڑا فائدہ، سب سے جو بڑا بینیفیکٹری تھا وہ پرویز مشرف تھا، کیونکہ باہر سے ڈالر آنے شروع ہوئے، آپ کی اکانومی بوسٹ ہونا شروع ہوئی۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ نہیں سیکھی۔ اسٹیبلشمنٹ نے قاف لیگ بنایا، اسٹیبلشمنٹ نے قاف لیگ سے ایک حکومت فارم کی۔ 2007 آتا ہے، بے نظیر کو اسیسینیٹ کیا جاتا ہے۔ 8 کے اندر جو ہے پیپلز پارٹی کو سمپتھی کا ووٹ ملتا ہے، حکومت بنتی ہے، لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ پھر بھی نہیں سیکھتی۔ رات کے 3 بجے ہمارے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کی ایکسٹینشن کا اعلان کرنے کے لیے پوری قوم کو جگا دیا جاتا ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ پھر بھی نہیں سیکھتی۔ 2013 کے اندر نواز شریف کی ایک حکومت بنتی ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر راحیل شریف آتے ہیں اور ان کو لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ آتے ہیں۔
ہماری اسٹیبلشمنٹ پھر بھی نہیں سیکھتی، کیونکہ جو اس وقت باتیں سامنے آ رہی ہیں، نواز شریف اور ان کی جماعت پہلے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پیچھے جنرل قمر جاوید باجوہ ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت عمران خان جو ہیں وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے 6 سالوں کا کچا چٹھا جو ہے وہ کھول کے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دراصل وہ کچھ نہیں کر رہے تھے۔ اب کہیں پوچھنا تو ان سے بھی چاہیے کہ اگر آپ کچھ نہیں کر رہے تھے اور سب کچھ وہ کر رہے تھے تو آپ وزیر اعظم کیوں تھے؟ صحیح ہے، لیکن باہر کے اسٹیبلشمنٹ، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں سیکھ رہی ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے جانے سے پہلے ایک متنازع ترین بیان دیا، اور وہ متنازع ترین بیان یہ تھا کہ 1971 کے اندر جو سانحہ ہوا اس کے اندر آپ کی فوج ذمہ دار نہیں تھی بلکہ وہ ایک سیاسی سانحہ تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس وقت 1971 کے اندر سیاسی طور کے اوپر ملک کو کون ڈیل کر رہا تھا، سیاسی پارٹیوں کو کون ڈیل کر رہا تھا؟ تو نام آتا ہے جنرل یحییٰ خان، بنگال میں نام آتا ہے جنرل نیازی۔ صحیح ہے، تو آپ اس طریقے سے کس طریقے سے فوج کو بالکل بیک فٹ کے اوپر لے کے چلے جائیں، سارا ملبہ شیخ مجیب الرحمن ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر ڈال دیں، تو اس طریقے سے نہیں چلتا۔ آج کی تاریخ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کیا نئی اسٹیبلشمنٹ نے کچھ سیکھا ہے؟ تو جو نظر آ رہا ہے اس کا جواب ہے نہیں۔ وہ نہیں اس وجہ سے کہ ایم کیو ایم کے مختلف دھڑے، جس میں سے اب پاک سرزمین چونکہ ایک علیحدہ پارٹی ہے لیکن اس کو پھر بھی چونکہ ایم کیو ایم کے بطن سے اس نے جنم لیا تو ایک دھڑا مانا جاتا ہے، تو مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، خالد مقبول صدیقی، ان دھڑوں کو مکس اپ کیا جا رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں کوشش ہے کہ آفاق احمد کو بھی اس کے اندر شامل کیا جائے، اور اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر کامران ٹیسوری اس کے اندر پیش ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی نہیں سیکھ رہی ہے۔ باپ پارٹی جو کہ اپنی پارٹی تھی اسٹیبلشمنٹ کی، اس کے لوگوں کو توڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے 2/3 میجورٹی کو روکا جائے، لیکن زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھا جائے، ملک کی عوام کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے کہ وہ کس کو حکمران چننا چاہتے ہیں۔ یہ کام آپ کا نہیں ہے۔ اگر ہم آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان لاکھوں، ان ہزاروں جوانوں کی قربانیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان جوانوں کی قربانیوں کو فراموش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برائے مہربانی آپ اپنی حدود و قیود میں رہیے۔ ملک کا بھلا سیاست دان بھی اسی طریقے سے سوچ سکتے ہیں جیسے کہ آپ سوچتے ہیں۔ آپ کو جو لگتا ہے کہ آپ سب سے بڑے ملک کی خیر خواہ ہے، تو مجھے بھی لگتا ہے، ایک پاکستانی کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے۔ تو سیاستدان بھی اسی پاکستان کے اندر سے ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ کی جو حدود ہیں، آپ اس تک اگر محدود رہیں تو ہر ایک چیز بہتر طریقے سے ہوگی۔ ایک نیا پنڈورا باکس کھولا جا رہا ہے۔ پنڈورا باکس کے اندر کیا ہے؟ پچھلے 6-7 مہینوں سے وہ لوگ جو مہنگائی کی باتیں کرتے نہیں تکتے تھے، آج ان کے سامنے کیا ہے؟ پہلے عمران خان کی گھڑی تھی، لیکن جب توشہ خانہ کا ریکارڈ مانگا گیا تو وہ ساری گھڑیوں کا ریکارڈ غائب ہو گیا۔ شاہ زیب خانزادہ، منصور علی خان، کامران شاہد، باقی سارے لوگ جو بڑی بڑی درس دیتے تھے، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی آصف علی زرداری نے کس طریقے سے گاڑیاں رکھی ہیں، نواز شریف نے کس طریقے سے گاڑیاں رکھی ہیں، وہ سب غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آج کے دور کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ بشرا بی بی کا لنک بنایا جا رہا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان کے بارے میں اب یہ بات مشہور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ قمر جاوید باجوہ نے ثاقب نثار کو کہہ کر عمران خان کو این آر او دلوایا، اور جہانگیر ترین جو بیچارے جہانگیر ترین تھے وہ خواہ مخواہ کے اندر ڈسکوالیفائی ہو گئے، اور عمران خان نے اپنے بیگم کے کہنے کے اوپر ان کو جو ہے کسی بھی طریقے سے فیسلیٹیٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب جو جاوید چودھری صاحب نے کالم لکھا ہے اس کے مطابق جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے سوچا کہ ایک وزیر اعظم 2017 کے اندر آلریڈی نااہل ہو چکا ہے، تو اگر نومبر دسمبر 2017 کے اندر ایک اور نااہل ہو جائے تو ملک کا کیا ہو؟ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ قمر جاوید باجوہ کا نومبر 2017 کے اندر یہ سوچنا کیا ان کے ادارے کے وقار کے مطابق تھا؟ کیا یہ سوچنا ان کی جورسڈکشن کے اندر آتا تھا؟ تو جواب ہے بگ نو۔ تو کیا ان چیزوں کے اوپر جس طریقے سے سیاست دانوں کو اکاؤنٹیبل کیا جاتا ہے، کیا کبھی کوئی سابق فوجی جرنیل اس طریقے سے اکاؤنٹیبل ہو سکے گا؟ تو جناب والا
جو حکام بالا ہے، جب ہم آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو ہمارا مقصد ایک تعمیری تنقید ہوتا ہے۔ آج ہم 21ویں صدی کے اندر رہتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر رہنے والے بے تحاشا جو لوگ ہیں وہ آج بھی زیر عتاب ہوتے ہیں آپ کی پسند کی بات نہ کرنے کے اوپر۔ ہم نے آپ کے لیے یہ وار لڑی، سوشل میڈیا کے اوپر وار لڑی، انڈیا کو ناکو چلے چبوائے۔ ہم نے آپ کے لیے وہ وار لڑی کہ جس کے اندر آپ نے ISPR کو دنیا کا بہترین سوشل میڈیا ثابت کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا، کیونکہ آپ کے ساتھ اس قوم کی یوتھ موجود تھی، جس کو آج آپ نے ایک گالی نما لقب سے جو ہے وہ واضح کر کے یوتھیا بنا کر آپ نے دنیا کے سامنے بتا رہے کہ جی یہ تو ایک کلٹ فالوئنگ ہے۔ کلٹ فالوئنگ جو نہیں سمجھتے میں سمجھا دوں۔ کلٹ فالوئنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک سم تھنگ لائک ایک مذہبی گروہ، ایک جنونی گروہ جو اپنے پیشوا کی ہر ایک بات کو، بھلے وہ صحیح ہو یا بھلے وہ غلط ہو، اس کو اس نے فالو کرنا ہے۔ دیکھیں جی، عمران خان کے اندر 10,000 خامیاں ہوں گی، عمران خان کے اندر مسئلے ہوں گے، مسائل ہوں گے، بے تحاشا چیزیں ہوں گی، لیکن کل جو انہوں نے بات کی وہ یہ تھی کہ قمر جاوید باجوہ مجھ سے آ کے کہتا ہے کہ میرے پاس آپ کے لوگوں کی ویڈیوز ہیں، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ کیا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کی آڈیوز اور ویڈیوز ریکارڈ کریں؟ قمر جاوید باجوہ کا کیا یہ کام تھا کہ وہ نومبر 2022 کے اندر جانے سے پہلے جب وہ ملاقات کرتا ہے ایکس پرائم منسٹر سے، تو اس کو وہ کہتا ہے کہ تم پلیگ بوائے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں میں رہا تھا، تو کیا ہوا؟ تو یہ بات سن کر جناب قمر جاوید باجوہ جو ہے وہ چپ ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک انسان کا ایک پاسٹ ہوتا ہے۔ the thing is this، اب عمران خان ساری دنیا کے سامنے یہ بتا رہے کہ کس طریقے سے آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے، لائک کٹ پتلی، صحیح ہے، جس طریقے سے ایک رسیاں ہوتی ہیں، کٹ پتلیوں کو ادھر سے ادھر لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے، اس طریقے سے حکمران کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کو سمجھنا ہوگا، آپ کو اپنی عزت خود کرانی ہوگی۔ آج آپ ان کے ہاتھ کے اندر کھیل رہے ہیں، کل دوسرا ان کے ہاتھ کے اندر کھیلے گا۔ تو پاکستان کے عوام کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ 2/3 میجورٹی دیجئے کسی کو، آپ بھرپور اختیار دیجئے، تاکہ اس ملک کے جمہوری ادارے مضبوط ہوں، نہ کہ وہ لوگ کہ جن کو ہم نے الیکٹ نہیں کیا پھر بعد میں ہم روتے پھرتے ہیں۔ آج آپ تماشا دیکھ لیے، کراچی کے اندر ہر ایک یہاں سے اکٹھا ہو رہا ہے، وہاں سے اکٹھا ہو رہا ہے، بلوچستان میں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے کیونکہ پنجاب ہاتھ سے نکل گیا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں تمام کوششیں بیکار ہو گئی ہیں، لوگوں کا مائنڈ بدلنے کو تیار نہیں ہے۔ ایون کراچی کے اندر بھی جو کوشش کی جا رہی ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا میسو چینج آ سکتا ہے جب تک کہ الطاف حسین اور آفاق کو نہ ملا دیا جائے۔ باہر کے اپنا رشتہ داروں کا، اپنا عزیز و اقارب کا، سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔